ہر سچویشن میں، ہر حالت میں اپنے خدا کو یاد رکھنا چاہیے، ہر حالت میں اپنے خدا کو یاد رکھنا چاہیے۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اس دھوپ میں، اس پریشانی میں، اس گرمی میں اگر کوئی کھوڑ میں، کانکڑ میں، جنگل میں ایک گلاس پانی پلا دے جو ہے سخت پیاس لگی ہو، تو زندگی بھر جو ہے ہم اس کا احسان مانتے ہیں، یار پانی کہیں نہیں تھا، اس بندے نے میری جان بچائی تھی، اس بندے نے میری جان بچائی تھی، احسان مانتے ہیں۔ اس خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جو خدا ہمیں ماں کے پیٹوں کے اندر بھی رزق عطا فرماتا ہے، جو خدا پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، جو خدا پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھیے آپ آج جو ہے ہاسپٹلوں کا جائزہ لیجئے، ایمس جائیے، جے پور جائیے، بیکانیر جائیے، آکسیجن کے اوپر لوگ لیٹے ہوئے، وینٹیلیٹر کے اوپر لیٹے ہوئے، تو پوچھنے والے سے پوچھئے جناب کیا بات ہے؟ کہ آکسیجن جو ہے پیسہ دے کر خریدا جا رہا ہے، آکسیجن پیسہ دے کر خریدا جا رہا ہے، تب جا کر پتا چلتا ہے 20 بیگھے زمین بک گئی، کھیت بک گیا، مرغا بک گیا، 1 مہینے سے میرا باپ وینٹیلیٹر کے اوپر، آکسیجن کے اوپر جو ہے پیسہ لگ رہا ہے۔ 60 سال اس خدا نے ہمیں مفت میں آکسیجن عطا فرمایا، 70 سال اس خدا نے ہمیں نیند کی حالت میں، نیند کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے، اس نیند کی حالت میں مفت میں پھوکٹ میں اللہ پاک نے آکسیجن عطا فرمایا۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی کی قدر کرو، زندگی کی قدر کرو۔ کسی شاعر نے کہا تھا یاد رکھ آن آخر موت ہے، مت بن تو انجان آخر موت ہے، مرے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے، بار بار باعث تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان آخر موت ہے، آخر مرنا ہے۔ ہر حال میں خدا کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندگی کرنے کا طریقہ یوں ہے کہ ہم لوگ جو ہے علماء ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے، پھر اپنے کندھے کے اوپر بوری اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، کسی اٹھاتا ہے، اور جو کھیت میں جا کر کام کرتا ہے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں، علماء جو ہے ارشاد فرماتے ہیں نماز ظہر کی پڑھی ہے، نماز فجر کی پڑھی ہے، نماز جمعہ کی پڑھی ہے، جمعہ سے لے کر عصر کے بیچ میں کھیت میں جو کام کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں جو کام کر رہا ہے، علماء ارشاد فرماتے ہیں وہ کام کرنا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، وہ کام کرنا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے بعد میں جب حاضری لگ جاتی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے حاضری لگ چکی ہے، اب تو اپنے پیٹ کا کام کر، کام پیٹ کا کرے گا، میں پھر بھی ثواب عطا فرماؤں گا، پھر بھی ثواب عطا فرماؤں گا، پھر بھی ثواب عطا فرماؤں گا۔ ابھی ہم لوگ جو ہے نا، ابھی فاتحہ ہوگی، آپ لوگ پرچی دیں گے، گن کے جو ہے قرآن شریف لکھیں گے، 5 قرآن، 10 قرآن، 20 تسبیح، 20 کلمے، 20 جو ہے آیت الکرسی، اور اتنے قل ہو اللہ، اتنے جو ہے ہم گن کے جو ہے اس کا اکاؤنٹ لگائیں گے، جو ہے کاؤنٹنگ کریں گے، ہم لوگ گن کے کریں گے۔ رب ارشاد فرماتا ہے تم میری بارگاہ میں میرا نام گن کے پیش کرو، میں بے حساب ثواب عطا فرماؤں گا، میں بے حساب ثواب عطا فرماؤں گا۔ حساب تو ہمارے پاس میں ہے، خدا کے دربار میں کوئی حساب نہیں ہے، حساب ہمارے پاس میں، خدا کے دربار میں کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد والدین کی خدمت کرو، ماں باپ کی، یہ چہرے، یہ نمونے، یہ جو چہرے بزرگ جو آپ کو دکھ رہا ہے نا، کبھی بھی اپنی کوالٹی کے اوپر، اپنی جو ہے کیا نام ہے مائنڈ کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر کبھی بھی فخر نہ کرو کہ میں مائنڈلی جو ہے بہت پاورفل ہوں، میں جو ہے انٹیلیجنٹ ہوں، میں پڑھ لکھ کے جو ہے بہت بن چکا ہوں۔ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے یہ سفید بال والے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ تمہارے گھروں میں جو تمہیں رزق بھی مل رہا ہے یہ تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔
مائیں کتنا پیار کرتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس گھر کی ماں جن کی چلی گئی ہے نا، ان کو احساس افسوس تھوڑے دنوں کے بعد میں ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں ان پڑھ بھی ہو تو چارپائی پہ سو جاتی ہے تو خدا کی دربار میں جو ہے اتنا تو کہتی ہے، مولا میرے بچے جو ہے پردیس میں تو نے حفظ و امان عطا فرما، تو ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بار بار موضوع یہ یوں لیتا ہوں کہ جناب پیر صاحب قبلہ معذرت چاہتا ہوں، مجھے اتنا یقین ہے کسی عالم کی دعا رد ہو سکتی ہے، کسی مفتی کی دعا رد ہو سکتی ہے، کسی قاری صاحب کی دعا رد ہو سکتی ہے، کسی امام صاحب کی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن ماں کی دعائیں رد نہیں ہوا کرتی ہے. ماں کی دعائیں رد نہیں ہوا کرتی ہے. ماں کی دعائیں اللہ فوراً اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. ماں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے. تو جن کی مائیں زندہ ہیں دعائیں لو، اور جن کی مائیں چلی گئی فجر میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، کسی بھی کونے میں رہو، ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، پروردگار تو اپنے فضل سے تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو اپنی شان کریمی کے صدقے میں میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ قبرستان نہیں جا سکتے ہیں، وجہ اگر دور ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت میں جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں پر بھی یہ علماء تشریف رکھتے ہیں کہ نماز جنت نماز میں رکھی ہے، کہیں نہیں فرمایا گیا ہے کہ جنت جو ہے روزے میں رکھی گئی. کہیں ہاں بدلے میں جنت ضرور ملے گی، لیکن روزے میں جنت نہیں ہے، نماز میں جنت نہیں ہے، حج میں جنت نہیں ہے، کہیں نہیں فرمایا گیا. ہاں فرمایا گیا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے. نماز پڑھو گے اللہ راضی ہوگا، حج کرو گے اللہ راضی ہوگا، زکوٰۃ دو گے اللہ راضی ہوگا، بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، اور وہ جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے. والدین کی خدمت کرو. اور تیسری آخری بات، ٹائم ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے معزز مہمان تشریف رکھتے ہوں اور ان کی موجودگی میں اپنا وقت ضائع کروں. یہ اولاد رسول ہے. کون ہے؟ اولاد رسول ہے، کربلا والے ہیں، 72 زخم کھا کر بھی مسکرانے والے ہیں. نبی کی اولاد، نبی کا بچہ، نبی کا جو ہے کیا نام ہے، اولاد علی، اولاد فاطمہ جب تمہیں نظر آ جائے تو اپنی قسمت کی معراج سمجھو کہ اولاد نبی کے دست بوسی، قدم بوسی اور جو ہے ان کے قدموں کی آمد ہمارے گھر میں ہو چکی ہے. سلطان محمود غزنوی، ایک واقعہ بتا کر بات کو مکمل کروں گا. سلطان محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ تھا. کیا تھا؟ بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ. اس نے ایک مرتبہ جو ہے جو ہے اپنی تمناؤں کا اظہار کیا، کاش میں حضرت خضر کا دیدار کر لیتا. کیا کر لیتا؟ حضرت خضر پیغمبر کا دیدار کر لیتا. تو بادشاہ تھا، بادشاہ کے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی چیز کی کمی نہیں تھی. اعلان کروا دیا، کوئی ایسا صوفی، کوئی ایسا بزرگ، کوئی ایسا نیک، کوئی ایسا پرہیزگار، کوئی پہنچا ہوا اللہ والا مجھے حضرت خضر کا دیدار کروا دے. اعلان تھا. تو ایک غریب مفلس پھٹا پرانا کپڑا آیا تھا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو دیدار کروا دوں گا. جیسے آپ میں سے اٹھ کر کوئی کہتے امام صاحب، پیر صاحب، مجھے خواجہ صاحب کا رات کو دیدار کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب سمجھ میں آ گئی نا؟ کوئی کہے کہ مجھے گوشت پاک کا دیدار کرنا ہے، تو امام صاحب آ کے کہ بھائی آؤ آؤ میں کروا دوں گا گوشت پاک کا دیدار. اجمیر نہیں جانا پڑے گا، نہیں، آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے ڈائریکٹ جو ہے گوشت پاک کا دیدار کروا دوں گا، غریب نواز کا دیدار کروا دوں گا. تو حضرت خضر کا دیدار کروانا، زیارت کروانا کوئی معمولی بات تھوڑی تھی. آیا دربار، مجمع لگا ہوا ہے، کہا یہ بندہ حضرت خضر کا دیدار کروا دے گا. کہاں کروا دوں گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ چلا کاٹنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلا کاٹنا پڑے گا. پھر اس کے بدلے میں کیا کرنا پڑے گا؟ میں غریب آدمی ہوں،
40 दिन चिल्ला काटना पड़ेगा। 40 दिन मेरे घर पे जो है ना राशन पानी तेल सब्जी रोटी जो भी है चूल्हे के लिए वो सामान आपको वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बादशाह ने ऑर्डर जारी कर दिया, सुल्तान महमूद गजनवी ऑर्डर जारी कर दिया कि जनाब राशन पहुँच जाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का जो है सारा ये पहुँच जाना चाहिए। यूँ करते वो बंदा मुसल्ला उठाया, जा नमाज उठाई, दरिया के किनारे बैठ गया, अल्लाहू 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 अल्लाहू। 40 दिन गुजर गए। बादशाह ने वजीर को भेजा, बुला कर लाओ, दीदार कर लाओ। क्या करवाओ? तो भाई 40 दिन हो गए, मैं अजमत औलाद नबी बयान कर रहा हूँ, नबी की औलाद की अजमत को बयान कर रहा हूँ। 40 दिन हो गए। कहा बादशाह सलामत 40 दिन तो हो गए, चिल्ला फेल हो गया। क्या हो गया? चिल्ला फेल हो गया। कहा और क्या करना पड़ेगा? 40 दिन और चिल्ला वापस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना? कहा वही राशन पानी घर में, मैं तो गरीब आदमी हूँ, कमाने वाला मैं हूँ, 40 दिन जो है और भेजना पड़ेगा। बादशाह ने कहा चलो ठीक है, इसके यहाँ ये भिजवा दो, वो भिजवा दो, फलाना भिजवा दो। ठीक है, 40 दिन के बाद वो भी 40 दिन पूरे हो गए। यूं ही आपकी जवानी भी पूरी होगी, यूं ही आपका बचपन भी पूरा होगा, यूं ही आपका जो खुमार लेके चल रहे हो ना कि मुझे तो नहीं मरना है, वो भी पूरा होगा। यूं ही आप जो है ना कि मैं का स्टेटस जो लेके चल रहे हो, मैं की प्रोफाइल, ये प्रोफाइल भी आपकी डिलीट होनी है। ये जो घूम रहे ना तो वो भी 40 दिन पूरे हो गए। अलाउ बुला कर कोने में बैठ गया। कहा बादशाह सलामत, कहाँ गरीब आदमी, कहाँ हजरत खिजर, फ्रॉड हो गया। क्या हो गया? फ्रॉड हो गया, इसने तो धोखा दे दिया, इसने तो बादशाह के शान में गुस्ताखी कर ली। कहा तू जब मुझे कहा क्यों था? कहा घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, मुझे तो अपना घर 80 दिन घर चलाना था। तो बादशाह ने कहा इसकी जो है क्या नाम है सजा तय की जाए। सजा क्या देनी? इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, सजा देनी चाहिए। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक वजीर को खड़ा किया, सजा बता। का मार काट कर कुत्तों को हवाले कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मार काट कर कुत्तों के। तो उस कोने में एक आदमी, बुजुर्ग सफेद आदमी बैठा था, वो खड़े हुए और सफेद बुजुर्ग जो है उसने कहा सदाका, उसने सच कहा, इसकी सजा यही होनी चाहिए। तो कहा बैठ। दूसरे वजीर को खड़ा किया, कहा इसकी सजा क्या होनी चाहिए? कहा इसको जो है क्या नाम है, इसको फांसी पर लटका दिया जाए। वही बुजुर्ग कोने वाले खड़े हुए, कहा इसने भी सच कहा, इसने भी सच कहा। जैसे मैं कहूँ मैं मौलाना जाकिर हूँ, तो आप में से कोई खड़ा के हाँ ठीक कहा। मैं कहूँ मैं मौलाना निहाल हूँ, फिर भी आप खड़े होके क्या ठीक, मैं मौलाना निहाल या तो जाकिर हो सकता हूँ या निहाल हो सकता हूँ, या फिर अभी दिन है तो दिन हो सकती है, रात नहीं हो सकती। तो प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बादशाह सलामत ने कहा बैठ जाइए। तीसरे को सुल्तान महमूद अयाज को खड़ा किया और कहा तुम बताओ क्या नाम है, इसकी सजा क्या होनी चाहिए? कहाँ बादशाह, कहाँ गरीब आदमी, ये गरीब है, इसको माफ कर दिया जाए, इसको माफ कर दिया जाए। आप क्या करेंगे? आपके दरबार में किस चीज की कमी है? माफ कर दिया जाए। वही तीसरा आदमी जो 2 मरतबा जवाब दे चुका था खड़ा हुआ, इसने भी सच कहा। बादशाह का दिमाग घूम गया। भाई 3 बातें एक सच्ची हो सकती है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तीनों सही कैसे हो सकती है? मारो, कुत्तों के हवाले करो, फांसी पे लटकाओ, और ये महमूद अयाज बोल रहे हैं कि भाई छोड़ दो, माफ कर दो, आपकी किस चीज की कमी है? ये भी सही। तो तीनों बातें तो हो नहीं सकती। या तो ये रणदीसर है या ये कावनी है, दोनों तो हो नहीं सकते। या तो रणदीसर है या कावनी है, दोनों बातें तो भाई यूं तो नहीं हो सकता, रणदीसर भी यही, कावनी भी यही, ये तो नहीं हो सकता ना। बादशाह उस बुजुर्ग को तो भूल, उस क्या नाम है जिससे सौदा हुआ था उसको तो भूल गए, वो जो सही सही कह रहे थे उनके पीछे पड़ गए। का पहले तो ये बता सही सही वाला। का बादशाह सलामत, बात डीएनए की है, बात खून की है। का कैसे? कहा जो खून अंदर होगा वही बात करेगा। का वो कैसे? का जो पहला खड़ा हुआ था ना, इसके बाप दादा परदादा जो है कुत्ते पड़ा करते थे। क्या पढ़ा करते थे? कुत्ता पढ़ा करते थे, हमेशा कुत्तों की सोबत हुआ करती थी। तो इनके दिमाग में वही बात आ रही है कि इसको मार पीट के कुत्तों के हवाले कर दिया जाए।
اس کے دماغ میں یہی بات آ رہی ہے. دوسرا فلاں بادشاہ کے ان کے باپ دادے جلاد ہوا کرتے تھے, ہمیشہ پھانسی کی بات کیا کرتے تھے, تو بات ان کی زبان کے اوپر پھانسی آ رہی ہے. تیسرا کا سلطان محمود یا سید ہے, سید نبی کا بیٹا ہے, اولاد علی ہے, فاطمہ کا خون ہے. کربلا کے اندر 72 سیکنڈ کھا کر بھی یزید کو کہا میں معاف کر دوں گا, میں معاف کر دوں گا, تمہیں معاف کر دوں گا. یہ سید گھرانہ ہے, ٹھوکر کوئی مارتا ہے تب بھی دشمن کو کلال لگاتا ہوا نظر آتا ہے. اسی لیے میرے امام ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اچھی پہنچ رکھیے, اچھے تعلقات رکھیے, لیکن فخر مت کیجئے کہ میرے تعلقات جو ہے چیئرمین سے ہیں, ایم ایل اے سے ہیں, ایم پی سے ہیں, یا جو ہے ڈائریکٹر سے ہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے, سارے ڈائریکٹر, سارے رشتے, سارے کنیکشن ختم ہو سکتے ہیں, لیکن اپنے ایمان کے اوپر جو ہے اس بات کا گرو کیجئے, اس بات کا فخر کیجئے جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس رب سے دن میں 5 مرتبہ کانٹیکٹ ہے, 5 مرتبہ رب سے بات کر کے آیا. نماز پڑھنا کیا ہے؟ خدا سے بات چیت کرنا, خدا سے ہتھائی کرنا, خدا سے گفتگو کرنا ہے. تو آپ جائیے. پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی زندگی کے اوپر گھمنڈ ہے, غرور ہے, تو قبرستان جا کر کبھی دیکھ لینا, تختیوں کے نام پڑھ لینا. وہاں نوجوان بھی ہوں گے, وہاں شہنشاہ بھی ہوں گے, وہاں امیر بھی ہوں گے, وہاں بڑے بڑے کبیر بھی ہوں گے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. وقت کی بڑی قلت ہے. سید صاحب قبلہ منبر رسول پر تشریف رکھتے ہیں, بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں جو ہے میں کیا نام شہزادہ جمال الاولیاء کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. آپ اپنے خوبصورت لب و لہجے میں ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو اپنے خوبصورت بیان سے جو ہے اپنے ہمارے دلوں کو جو ہے منور و مجلہ فرمائیں. اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتا ہوں. درے حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں, درے حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں, بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں. درے حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں, بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں. درے حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں, بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں. بہت دنوں سے تڑپتی ہے حسرتیں میری, بہت دنوں سے تڑپتی ہے حسرتیں میری. حضور میں آپ کو اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں, حضور میں آپ کو اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں. اور کسی شاعر نے لکھا ہے اولاد علی اور اولاد فاطمہ کے تعلق سے, علی کے قلب منور کا چین اترا ہے, علی کے قلب منور کا چین اترا ہے, جو نور حق ہے وہی نور عین اترا ہے. علی کے قلب منور کا چین اترا ہے, جو نور حق ہے وہی نور عین اترا ہے. اے دنیا والوں ذرا کان لگا کر ذرا خطاب تو سن, خطیب منبر اہل دست حسین اترا ہے. نعرہ لگائیں, نعرہ